رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. جی تو اب جناب محترم ہمارے ساتھ سر کاشف علی صاحب ہیں اور یہ فطرانہ کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں گے. تو یہ آپ نے لازمی سننا ہے اور اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں تک بھی یہ ایک اہم معلومات جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. تو جی سر جی شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. برادران اسلام، اس ماہ مبارک کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جائے، جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے. صحیح البخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرض کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فطرانہ جو ہے یہ فرض ہے. کھجور یا جو کا ایک سا غلام پر اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار کر دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے صدقہ فطر. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا ہے وہ کھانے کی اجناس میں سے ایک صاع ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام بنتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جن سے طعام سے ہی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا کھجور کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع یا اسی طرح منقع کا 1 صاع، یعنی اجناس جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، جس کے الفاظ ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح البخاری کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے 1 صاع بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، منقع اور پنیر اور کھجور تھا. یعنی یہ چیزیں ہمارا جو ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، لہذا ان چیزوں سے ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے. لہذا فطرانہ جن سے طعام سے ہی ادا کرنا چاہیے، مثلا گندم اور چاول وغیرہ ہیں. اور صدقہ فطر میں حکمت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے ایک تو غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزہ دار کے ان روزہ دار سے، یعنی کہ جو روزے کی حالت میں اس سے کوئی لغو اور بیہودہ اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں، ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، سنن ابو داود کے اندر ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا ہے، اس سے روزہ دار ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس دوران، یعنی کہ اس دوران روزہ اس سے جو صادر ہو جاتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رہے کہ فطرانہ جو ہے یہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے.
نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی بات کا حکم دیا تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم ابھی اوپر جو ہے ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو اس ماہ مقدس کے اینڈ پہ صدقہ فطر کی جو ادائیگی ہے یہ لازم اور ضروری ہے، اور یہ ہر بچے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، غلام پر، آزاد پر، امیر پر، غریب پر، ہر شخص پر، ہر مسلمان شخص پر یہ صدقہ فطر جو ہے یہ لازم ہے، یہ اس نے ادا کرنا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔